جمعہ شریف کے خطبات میں پہلے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کی آیتیں سنی، پھر اس کے بعد دنیا کی سب سے بڑی فتنہ پرور قوم یہودیوں پر اللہ نے جو لعنت کی اور لعنت کے اسباب بیان کیے وہ بیان ہوا، اور ساتھ ساتھ یہودیوں کی شرارتوں کی تاریخ کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی بیان ہوا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں کافروں کے ساتھ دوستی یارانہ رکھنے کے حوالے سے اللہ کا قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، انشاءاللہ تعالی اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی مجھے، آپ کو، ہم سب کو قرآن مجید برہان رشید پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور ہمیشہ حق سچ کہتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کافر کو اپنا دوست بنائے۔ صاف سیدھا چٹا پدرا شریعت کا مسئلہ ہے، قرآن بھرا پڑا ہے، حدیثوں کے انبار لگے پڑے ہیں اس مسئلہ پر کہ مسلمان کی دوستی کسی کافر کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ تو یہ بالکل گمراہانہ جاہلانہ بولیاں ہیں۔ پاک امریکہ دوستی تو پاک چائنا دوستی تو فلاں دوستی، مسلمان کی دوستی صرف مسلمان کے ساتھ، کسی کافر کے ساتھ مسلمان کی دوستی جائز ہے؟ بولیے نہیں ہے۔ اس پر میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات پیش کرنی ہے، توجہ سے سنتے جائیں، سمجھتے جائیں اور نیت کرتے جائیں کہ اللہ تعالی ہمیں دینی غیرت عطا فرمائے۔ اللہ کی جو شہنشاہی ہے، اس کی جو ربوبیت ہے، اس کی ہمیں غیرت ہو، اللہ کے محبوب کی عزت اور عظمت کی ہمیں غیرت ہو، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء کاملین، ان کی جو شان و عظمت ہے اس حوالے سے ہمارے دلوں میں غیرت ہونی چاہیے۔ جس طرح ہم ماں بہن بیٹیوں کے لیے غیرت رکھتے ہیں، لڑ پڑتے ہیں کوئی بندہ میلا لفظ بولے، تو اللہ رسول کی بارگاہ، صحابہ اہل بیت کی بارگاہ کا بھی ہمیں سچا وفادار اور غیرت رکھنی چاہیے۔ اللہ ہمیں سچا ان کا وفادار بنائے اور ہمیں دینی غیرت اور جذبہ نصیب فرمائے۔ سنیے پہلی آیت کریمہ، یہ قرآن مجید فرقان حمید 5واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ النساء کے اندر، آیت نمبر ہے 144۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ فرمایا اے ایمان والو، کافروں کو دوست نہ بناؤ مسلمانوں کو چھوڑ کر۔ یعنی دوستی رکھنی ہے تو کن سے رکھو؟ مسلمانوں سے۔ مسلمانوں چھڑ کے، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے یاری دوستی نہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔
ایمان والو خبردار خبردار، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ، یہ واضح اللہ کا آرڈر ہے۔ بس کسی تعویل کی، کسی چوں چراں کی گنجائش نہیں۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کافروں کے ساتھ دوستی رکھے۔ اچھا کافر مرد ہو اس سے دوستی جائز نہیں، تو کافر اگر لڑکی ہو، خاتون ہو، اس سے کب دوستی جائز ہوگی؟ میں حیران ہوں جن مسلمانوں کے بعد دو چار آنے آ جاتے ہیں، تھوڑی سی شہرت آ جاتی ہے نا جی، میں جی ہندوؤں دی کڑی ویاہ کے لیاواں گا، ہیں کوئی کہتا ہے میں چین سے ویاہ کے لیاواں گا، کوئی کہتا ہے میں انگریزی ویاہ کے لیاواں گا، ہیں اور ادھر کسی خاتون کے پاس آ جائے، نہیں میں پاکستان، میں مسلمانوں سے نہیں، میں کسی سکھ سے شادی کروں گی، میں ہندوؤں سے شادی کروں گی۔ یہ شادی بیاہ تو بہت دور کی بات ہے، سمجھا کہ نا؟ کافر کے ساتھ دوستی رکھنا بھی جائز ہے۔ کافر اللہ کا دشمن ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے دشمن کا یار ہو کوئی، آپ کو اچھا لگے گا؟ سوچ لیں، آپ کے دشمن کا یار آپ کو اچھا لگتا ہے؟ تو کافر کس کا دشمن ہے؟ ہاں جی، اللہ کا۔ اللہ خود فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ اللہ کی اور کافروں کی کوئی یاری نہیں، بلکہ کیا ہے؟ آپس میں دشمنی ہے۔ تو لہٰذا اللہ کی بارگاہ کا سچا وفادار وہی مسلمان ہے جو مسلمانوں سے دوستی ناتا رکھے، کافروں کے ساتھ دوستی ناتا نہ رکھے۔ رشتہ داریاں تو دور، ان سے دوستی رکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ پھر اللہ کا قرآن سن لیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ ایمان والو خبردار خبردار، مومنوں مسلمانوں کو چھوڑ کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا۔ اللہ اکبر۔ کیا یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کے لیے صریح حجت قائم کر لو؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ نے جب تمہیں واضح بتا دیا ہے کہ دوستی نہ رکھو، اب اگر تم اللہ کے بتانے کے بعد ان کے ساتھ دوستی رکھو گے تو پھر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی تمہارے اوپر حجت قائم ہو جائے؟ تو پھر حجت تو قائم ہو چکی، اللہ نے روکا، بندہ نہیں رکا، بندے نے حد کو پار کیا نا، اللہ نے حد لگا دی، نہیں دوستی نہیں، بندہ دوستی رکھتا ہے، حد توڑ دی نا۔ تو اللہ فرماتا ہے اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب چھٹا پارہ سن لیجئے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، بولنے سبحان اللہ۔ اس کا ترجمہ تو آتا ہے نا سب کو، کیا معنی ہے بھلا؟ تو بات کن سے ہو رہی ہے؟ ایمان والوں سے۔ بات کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء۔ ایمان والوں خبردار، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست، ہاں یہ اللہ کا آرڈر ہے،
ان کو اپنا دوست نہیں بنانا۔ کیوں؟ فرمایا یہ آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں۔ تو یا اللہ اگر کوئی بندہ یہ غلطی کرے کہ ان کافروں سے دوستی یارانہ تعلقات رکھے تو پھر کیا ہوگا؟ لیجیے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ فرمایا اے مسلمانوں، نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں خبردار ہو جاؤ، سمجھ جاؤ، توجہ سے سن لو، تمہاری دوستی، تمہاری یاری، تمہارا تعلق صرف مسلمانوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہاں کافروں کے ساتھ دنیاوی لحاظ سے تجارتی اور دیگر معاملات میں تعلق رکھنا جائز ہے، لیکن کسی مسلمان کے لیے کافروں کے ساتھ دوستی ناتا رکھنا جائز نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بتانے کے بعد جو بندہ کافروں سے یاری لگائے گا، میں رب کائنات اعلان کرتا ہوں وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو بندہ کافروں، یہودیوں، عیسائیوں سے یاری لگائے گا، قیامت والے دن اللہ اس کا شمار کافروں میں فرمائے گا۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، میں نے ایک لفظ بھی اپنی طرف سے نہیں ڈالا نہ ترجمے میں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، تم میں سے جو ان سے یاری لگائے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی میں سے ہوگا۔ تو لہٰذا ایسے نعروں کی حوصلہ شکنی کرنے چاہیے، حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے کہ فلانے کافروں سے ہماری یاریاں ہیں، فلانے کافر ملک سے ہمارے دوستانہ تجارتی فلاں تعلقات ہیں۔ ٹھیک ہے، لین دین کی شریعت میں گنجائش ہے، لیکن یارانے کی کافر سے گنجائش ہے نہیں، اللہ نے منع کیا ہے۔ ایک اور مقام سے اللہ تعالیٰ کا قرآن سنتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے 28ویں پارے کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ فرمایا ایمان والو خبردار، میرے دشمنوں سے اور اپنے دشمنوں سے یاری نہ لگانا، ان کے ساتھ دوستی نہ رکھنا۔ نہ جس طرح بندہ اپنے دشمن سے یاری دوستی نہیں رکھتا، اللہ فرماتا ہے اسی طرح تم لوگ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ بھی تعلق دوستی یاری نہ رکھو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا تلقون الیہم بالمودہ، تم انہیں خبریں پہنچاتے ہو دوستی سے۔ وَقَدْ كَفَرْتُمْ بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ، حالانکہ وہ منکر ہیں اس حق کے جو تمہارے پاس آیا۔ یخرجون الرسول وإیاکم، ان کافروں نے گھر سے جدا کیا، گھر سے نکالا تمہارے رسول کو اور تمہیں، اور تم ان کے ساتھ یاری رکھتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے یہ میرے بھی دشمن ہیں، تمہارے بھی دشمن ہیں، تمہیں گھروں سے نکالا، تمہارے نبی کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا، تو اللہ فرماتا ہے تم ان کے ساتھ دوستی رکھو گے، ان کے ساتھ یاری رکھو گے جنہوں نے تمہیں نکالا، تمہارے نبی کو ہجرت پر مجبور کیا۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ۔ اللہ اکبر۔
فرمایا کہ اگر تم اپنے رب پر ایمان لائے ہو اور اگر تم نکلے ہو میرے راستے میں جہاد کرتے ہوئے اور میری رضا کے اگر تم متلاشی ہو تو پھر تم کافروں سے دوستی نہ رکھو۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا تسرون الیہم بالمودہ، تم انہیں خفیہ محبت کے پیغام بھیجتے ہو۔ اللہ اکبر۔ تم چھپا کر خفیہ دوستی اور محبت کے پیغام بھیجتے ہو کافروں کی طرف۔ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، فرمایا میں تمہارا رب ہوں، میں خوب جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، میں اس کو خوب جانتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، تو تم میں سے اب اگر کوئی ایسا کرے گا، کافروں سے یاری رکھے گا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، کہہ لیں سبحان اللہ۔ فرمایا وہ پھر جو ایک حق اور ہدایت کی درمیانی راہ ہے نا، وہ بندہ پھر اس ہدایت کی راہ سے ہٹ جائے گا، جو میرے بتانے کے بعد بھی ان کے ساتھ کیا رکھے گا؟ یاری رکھے گا۔ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی، ایک صحابی تھے حضور کے جن کا نام ہے حاطب بن ابی بلتعہ۔ مدینہ شریف میں مکہ مشرکہ عورت گئی ہوئی تھی، مکہ سے گئی ہوئی تھی مدینہ میں مشرکہ عورت۔ حضرت حاطب بن ابی بلتعہ صحابی کو پتہ لگا کہ مکہ سے ایک مشرکہ عورت آئی ہوئی ہے۔ انہوں نے ایک چٹ لکھی مکہ کے کافروں کے نام، اور نبی کریم علیہ السلام نے ان دنوں صحابہ سے فرمایا تھا کہ چلو ہم مکہ فتح کرنے کے لیے روانہ ہوتے ہیں، ہم مکہ فتح کریں گے، چلو تیاری کرو۔ تو اس صحابی رسول نے چٹ لکھی مکہ کے کافروں کے نام، اور لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف کو فتح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، آ رہے ہیں تمہارے پاس تیاری کر کے۔ یہ چٹ لکھ کر اس مشرکہ عورت کو دے دی، کہا کہ ان کو پہنچا دینا۔ اس عورت نے وہ چٹ لی، اپنے بالوں کے اندر چھپا لی، اوپر کپڑا لے لیا، چل پڑی۔ ادھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حضرت علی کو اور حضرت عمر کو ارشاد فرمایا، فرمایا وہ مکہ سے ایک عورت آئی تھی نا، جی آقا، فرمایا اس کو نا ہمارے ایک ساتھی نے پرچی لکھ کر دی ہے، ہماری جاسوسی کی ہے، پرچی لکھ کر دی ہے، جاؤ تمہیں فلاں جگہ وہ عورت ملے گی، جا کر اسے پرچی لے لو۔ حضرت علی اور حضرت عمر چل پڑے۔ واہ مدینے والے آقا، آپ کا علم شریف سبحان اللہ ہے۔ خفیہ پرچی لکھی گئی، خفیہ طریقے سے دی گئی، لیکن وہ کون سا خفیہ معاملہ ہے جو محبوب سے چھپا ہو ہیں؟ اللہ اکبر۔ سرکار کو علم ہو گیا، آپ نے روانہ کیا۔ حضرت علی اور حضرت عمر نے جا کر اس خاتون کو ایک مقام پر روک لیا، فرمایا پرچی کڈ، کہتی کوئی پرچی نہیں میرے پاس۔ فرمایا نہیں، ہمارے نبی غلط بیانی نہیں کرتے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، پرچی تیرے پاس ہے، پرچی نکال۔ اس نے کہا جی میرے پاس کوئی پرچی نہیں۔ فرمایا پرچی دے دے، نہیں تو تیرے سارے کپڑے اتار دیں گے، ہمیں پتہ لگ جائے گا کہاں چھپائی ہوئی، عزت سے دے دے۔ اب وہ بے شک کافرت تھی لیکن بے حیا نہیں تھی، اس نے کہا جی اللہ دی پانا، توبہ 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 توبہ، ابھی دیتی ہوں پرچی۔ کپڑا کیا آگے، پردہ کیا، اپنی چوٹی کھولی، اندر سے پرچی نکالی، ایسے پھینک دی، کہتی یہ لو۔ انہوں نے وہ پرچی لی، آگے حضور کے پاس، یا رسول اللہ صدقتا،
آپ نے ٹھیک فرمایا تھا، یہ عورت ہمیں ملی تھی، یہ پرچی بھی ملی ہے۔ تو بلا لیا سرکار نے حضرت حاطب بن ابی بلتع کو، فرمایا یہ تو نے پرچی لکھی تھی ان کو؟ آقا غلطی ہو گئی۔ حضرت عمر نے تلوار نکالی، آقا یہ منافق ہے، یہ بے ایمان ہے، یہ ان کا ساتھی ہے، مجھے اجازت دے اس کا سر قلم کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر نا 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 نا، جلدی نہ کر۔ فرمایا تو نے پرچی کیوں لکھی؟ کہتے ہیں آقا اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں نہ میں کافر ہوں نہ میں منافق ہوں، پھر پرچی کیوں لکھی؟ آقا باقی جتنے بھی صحابہ مکہ چھوڑ کر مدینے آئے ہیں نا، ان کے رشتہ دار وہاں موجود ہیں، میرا کوئی بھی رشتہ دار مکہ میں موجود نہیں۔ ان کی باقی زمینیں، گھر، کاروبار، پیسہ جو کچھ وہاں رہ گیا، ان کے رشتہ دار اس مال کی حفاظت کر رہے ہیں، اگرچہ دشمنی اپنی جگہ، لیکن ان کا مال ان کی حفاظت میں ہے۔ آقا میرا تو کوئی رشتہ دار ہی نہیں، تو میں نے صرف دنیاوی لحاظ سے سوچا کہ میں اگر پرچی لکھتا ہوں تو وہ مجھے اپنا خیر خواہ سمجھ کر میرے مال ضائع نہیں کریں گے، اس کی حفاظت کریں گے۔ آقا یہ بس مال کا ایک خیال ذہن میں آ گیا تھا، وگرنہ میں کوئی غدار نہیں، میں کوئی کافر، کوئی دشمن نہیں ہوں۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ یہ غلط کہہ رہے ہیں، آقا مجھے اجازت اس کا سر قلم کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نا عمر، یہ کوئی کافر بے ایمان نہیں ہے، ہمارا دشمن نہیں ہے، یہ ہمارا ہی ساتھی ہے۔ فرمایا عمر تمہیں نہیں پتا یہ بدر والا صحابی ہے، اور فرمایا کہ بدر والوں کے بارے میں اللہ نے واضح فرما دیا ہے اوے محبوب کے غلاموں میں آج تم سے اتنا راضی ہو گیا ہوں، آج کے بعد جو مرضی کرتے رہو میں اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ فرمایا یہ بدر والا ہے، ٹھیک ہے غلطی ہو گئی، لیکن غلطی ہوئی بعد میں ہے، اللہ نے معاف پہلے کر دیا ہے۔ بولیں سبحان اللہ۔ ہاں یہ بدر والے صحابہ کی شان ہے۔ 1000 کافر تھے، 1000 کافر، 313 مسلمان تھے۔ 1000 کے مقابلے میں 313 نکلنا کوئی آسان تھا؟ بولیں 1000 کے پاس اپنی اپنی تلواریں، ادھر 8-10 تلواریں، ادھر سب کے پاس سواریاں ہیں، ادھر 70 اونٹ ہیں، 4-5 گھوڑے ہیں، سمجھ آ گئی نا؟ تو اپنے سے 3 گنا اسلحہ سے لیس دشمن کے ساتھ لڑنا، اپنی جان کا نذرانہ رسول اللہ کے قدموں پر پیش کرنا ہے، یہ اتنی بڑی خدمت تھی صحابہ کی۔ اللہ نے ان سے وعدہ فرما دیا آج کے بعد جو مرضی غلطی ہو جائے میں اللہ نے تمہیں ایڈوانس بخش دیا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ کچھ لوگ آج قصور گنواتے ہیں، فلاں صحابی کا یہ قصور، فلاں کا یہ قصور، بھائی اللہ نے ان کو ایڈوانس بخشا ہوا ہے۔ تو میری پتہ ان کے اوپر نظر کس کی پڑی ہے؟ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ ان کے اوپر ایسی پڑی ہے، جو 5 منٹ صرف حضور کا صحابی بنا، اگلے لمحے اگر فوت ہو گیا، دنیا کائنات کے ولی اکٹھے کر لو، اس 10-5 منٹ کے صحابی کے رتبے کو کوئی ولی پا نہیں سکتا۔ اتنا بڑا رتبہ ان کو اللہ نے بخشا جن پر میرے مصطفیٰ کی نگاہ پڑ گئی ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ اچھا جس پر نبی کی نگاہ پڑے اس کا رتبہ تو سنبھالا نہیں جاتا، تو خود نبی کا رتبہ ہائے 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 ہائے، ایویں رل دینے لوکی تیرے نال سونیا، تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیا۔ ہاں اس لیے میں کہتا تو سنی رہنا، سنی وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے سونیا میں لب کے لے آواں کتھوں تیرے نال دا۔ کسی ہو ٹبر ٹر جاؤ گے نا پھر کہو گے جی ان کے بھی 2 ہاتھ تو ہمارے بھی 2 ہاتھ، ان کے بھی بچے ہمارے بھی بچے، ان کی بھی شادی ہماری بھی شادی، وہ بھی کھاتے پیتے تھے ہم بھی کھاتے پیتے ہیں، وہ بھی فوت ہو گئے ہم نے بھی فوت ہو جانا، تو کیا فرق ہے؟ بس یہی نا ان کے اوپر وحی آئی ہمارے اوپر وحی نہیں آئی۔ لوگ کہتے ہیں بس یہی فرق ہے۔ اس لیے کہتا ہوں سنی رہنا، ادب والے رہو گے،
کسی اور پاس ہی جاؤ گے تو بے ادب بن جاؤ گے. ادب والے بنو اور اعلان کر دو اپنے آقا کو اپنے جیسا نہیں سمجھنا. ہم وہ ہیں جو کہتے ہیں سب سے اعلیٰ اعلیٰ نبی سب سے بالا نبی ملک کونین میں انبیاء تاجدار ملک کونین میں انبیاء دار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی تاجداروں کا آقا. خیر ذرا توجہ کرنا. حضرت عمر نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ انہوں نے غلطی کی خطا کی میں ان کا سر قلم کرتا ہوں مجھے اجازت عطا فرمائیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر نا تمہیں نہیں پتا یہ بدر والا صحابی ہے اور بدر والوں کے بارے میں اللہ نے فرما دیا آج کے بعد جو مرضی کرتے رہو میں اللہ نے تمہیں بخش دیا ہے. اللہ نے ان کو بخش دیا. اللہ اکبر بولے سبحان اللہ. جب ان سے یہ خطا ہوئی تھی اس وقت اللہ نے یہ 28ویں پارے کی آیتیں نازل فرمائی تھی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. فرمایا ایمان والو خبردار اپنے دشمنوں کو اور میرے دشمنوں کو اپنا یار ان کے نام خفیہ دوستی پیار محبت کے پیغام مت بھیجو اس لیے کہ وہ تمہارے کیا ہیں دشمن ہیں. توجہ ہے محبت سے سبحان اللہ کہیے. ایک اور آیت کریمہ سن لیجیے. کافروں سے دوستی جائز بولیں. مومنوں کی ایک امتیازی شان ہے جس کو اللہ نے قرآن حکیم میں بڑے فخر سے بیان کیا. تو جس کے اندر یہ چیز نہ پائی جائے اس کو تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے نہ کہ اس پر فخر کرے جی ہماری اس کافر سے دوستی. مومن کی شان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ 26واں پارہ ہے سورہ فتح. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار. یہ اللہ محبوب کے غلاموں کی صفات خوبیاں بیان کر رہا ہے. پہلی خوبی اللہ نے محبوب کے غلاموں کی کیا بیان کی ہے. اللہ اکبر. فرمایا نبی پاک علیہ السلام کے ساتھی حضور کے غلام جو ہیں نا یہ کافروں پر سخت ہیں. کیا ہیں کافروں پر. اب بتاؤ پھر کافروں پر سختی کرنے والا اللہ کو پسند ہے یا یاری رکھنے والا. بولے ہاں جی. کافروں پر کیا کرنی ہے سختی کرنی ہے. کافروں کے ساتھ دوستی جائز نہیں. جو کافروں پر سختی کرتے ہیں اللہ ان کی تعریفیں بیان فرماتا ہے. فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار. نبی کریم علیہ السلام کے غلام ہیں صحابہ ان کی یہ کوالٹی یہ خوبی ہے کہ وہ کافروں پر سخت ہیں. رحماء بینہم آپس میں بڑے مہربان ہیں. آپس میں کیا ہیں بڑے مہربان ہیں. ایک اور مقام سے قرآن پاک سن لیجئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بے شمار غیب کی خبریں بیان فرمائی ہیں. ایک خبر یہ بیان فرمائی کہ نبی کریم علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد کچھ لوگ ہوں گے
جو اسلام سے پھریں گے، اسلام سے پھریں گے کچھ لوگ، پھر اللہ ان پھرنے والوں کو سیدھا کرنے کے لیے نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں کی ایک فوج کو ان کے مقابلے میں کھڑا کرے گا۔ اب سرکار کے وہ غلام جو مرتدوں کے خلاف جہاد کریں گے اور منکرین زکوٰۃ، منکرین ختم نبوت، منکرین قرآن کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور جہاد کریں گے، ان کی خوبیاں کیا ہوں گی وہ اللہ بیان فرماتا ہے قرآن پاک میں۔ یہ چھٹا پارہ ہے، محبت سے بول دیجئے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، فرمایا اے ایمان والو سن لو، تم میں سے جو لوگ دین سے پھریں گے نا، دین بدل لیں گے، دین سے پھر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، پھر اللہ ان کو سیدھا کرنے کے لیے ایک مجاہدین کی قوم کو کھڑا فرمائے گا، اللہ ان کو لے کر آئے گا ان کے مقابلے میں۔ ان کی خوبی کیا ہوگی؟ فرمایا یحبہم ویحبونہ، اللہ اکبر، وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرنے والا ہے، اللہ اکبر۔ یہ ان کی پہلی خوبی ہوگی کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، ان محبوب کے غلاموں کی جو جہاد کا جھنڈا اٹھا کر حق اور سچ کے لیے کھڑے ہوں گے، ان کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ مومنوں کے لیے بڑے نرم دل ہوں گے، کافروں کے لیے بڑے سخت ہوں گے۔ کافروں کے لیے کیا ہوں گے؟ اب بتائیں، کافروں کے لیے جو نرم گوشہ ہوتے ہیں اللہ ان کے قرآن میں تذکرے، ان کے کمال خوبیاں بیان نہیں کرتا، بلکہ کافروں پر جو سختیاں کرنے والے ہیں وہ اللہ کو اتنے پسند ہیں، اللہ ان کے تذکرے قرآن میں بیان فرماتا ہے۔ ایک اور مقام سے اللہ کا قرآن سنیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اے ایمان والو یہ یہودی، یہ عیسائی ہرگز ہرگز تم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ یہودی اور عیسائی ہرگز ہرگز مسلمانوں سے راضی نہیں ہو سکتے، یہ قرآن کہتا ہے، یہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ اچھا کب راضی ہوں گے؟ فرمایا حتی تتبع ملتہم، جب تک یہ تمہیں بے ایمان کر کے اپنے پیچھے نہیں لگا لیتے تب تک تم سے راضی۔ ہاں اگر کسی کو فخر ہو نا کہ ہم سے فلاں کافر راضی ہے، امریکہ راضی ہے، فلاں راضی ہے، ڈھمکان راضی ہے، تو اس کو غور کرنا چاہیے، ایمان دا جھگا سڑ گیا، سمجھ آ گئی نا، کیونکہ رب کا اعلان ہے یہ یہودی یہ عیسائی تم سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک یہ تمہیں اپنے پیچھے لگا کر بے ایمان نہیں کر لیں گے، تب تک یہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ تو پتہ چلا کافر مسلمان سے راضی نہیں ہوتا تب تک جب تک مسلمان کو اپنے جیسا کافر نہ بنا لے، تب تک کافر اس سے راضی نہیں ہو سکتا۔ ایک اور مقام سے بھی اللہ کا قرآن سن لیں، ٹائم بھی بتا دینا، گھڑی سامنے والی، اچھا ہاں ٹھیک ہے۔ توجہ ہے جی، چلیں آخری آیت کریمہ سن لیں، مسئلہ پکا لو، آیتیں بھول بھی جائیں تو مسئلہ آپ کو یاد رہے۔ مسلمان کی کسی کافر کے ساتھ دوستی جائز، کافروں کے ساتھ نکاح جائز۔ ہمارے بھولے بھالے وہ مسلمان جو سکھوں سے، ہندو لڑکیوں سے اور ان باہر جا کر گوریوں سے
رشتے بیاہ شادیاں رچاتے ہیں، کوئی چائنا کی لے کے آ رہا ہے، ان سے کچھ رشتے دے رہے ہیں، کچھ رشتے لے رہے ہیں، ان کو خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ رشتہ داری تو بعد کی بات ہے، ان کافروں کے ساتھ دوستی کرنا بھی جائز ہے۔ بس آخری آیت اس پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا، اے ایمان والو غیروں کو اپنا رازدار مت بناؤ، لا یألونکم خبالا، وہ تمہاری برائی کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے، وہ تمہارے دشمن ہیں، تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں، وہ ہر وقت تمہارے نقصان کا سوچتے ہیں، تمہارے بھلے کا، تمہارا ایمان برباد کرنے، تمہاری آخرت برباد کرنے، تمہاری دنیا برباد کرنے کا وہ سوچتے رہتے ہیں۔ تو چھوٹا موٹا لالچ دے کر اگر تمہیں کچھ لگے کہ میرے ہاتھ کچھ آنے لگا ہے، تو اللہ فرماتا ہے خبردار، ان کو اپنا رازدار، ان کو اپنا سنگی ساتھی یار نہ بناؤ، اس لیے کہ یہ تمہاری دشمنی اور مخالفت میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑو، تمہارے اوپر مصیبتیں ٹوٹیں، تمہارے اوپر گولے برستے رہیں، تمہارے اوپر بم برستے رہیں، تم تکلیفوں میں ہمیشہ پڑے رہو، مصیبتوں میں پڑے رہو، وہ تو یہ چاہتے ہیں۔ آگے فرمایا تو ان کا جو بغض ہے وہ بغضا من افواہہم، ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، ایک ہے کافر کا مسلمان کے ساتھ وہ بغض جو اس کی زبان پر آ چکا ہے۔ کافر بولتا ہے، اس کی بولی بتاتی ہے کہ ہمارا دشمن ہے، یہ ہمارا سجن نہیں، ہمارا خیر خواہ۔ ایک ہوتی ہے اس کی بولی جو اس کی زبان سے نکل رہے الفاظ۔ اللہ فرماتا ہے وما تخفی صدورہم اکبر، جو بغض، جو عداوت کافروں نے تم مسلمانوں کے لیے اپنے دلوں کے اندر پال رکھی ہے، وہ اس عداوت سے بہت بڑی ہے جو ان کے منہوں سے نکلتی ہے۔ تو پتہ چلا کافر کبھی بھی کسی بھی قیمت پر مسلمان کا سجن یا خیر خواہ، یہ ہمارے بھولے بالے مسلمان دھوکے میں ہیں جو ان کو اپنا خیر خواہ سمجھتے ہیں۔ کافر نے ہمیشہ ڈنگ مارا مسلمانوں کو، ہمیشہ ان کا نقصان کیا، ہمیشہ مسلمانوں کی بربادی چاہی۔ اللہ کا قرآن پکار پکا کر ہمیں سمجھا رہا ہے مسلمانوں خبردار، مسلمان کی دوستی تعلق صرف مسلمان کے ساتھ ہو، کسی کافر کے ساتھ مسلمان